اس نے مزید سوچا کہ اس طریقہ کار کے ذریعے وہ اپنی قسمت کو کچھ بہتر کر سکتا ہے اور اس کی آمدنی مہینے میں 15 روپے تک بڑھ سکتی ہے۔ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے سلسلے میں وہ ایک شخص شیخ ابو محمد الغالب سے ملا جس کے عربوں سے تعلقات تھے۔ غالب بھی کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو کم عمر ہو، زندگی میں آگے بڑھنے کی لگن رکھتا ہو اور امپورٹ ڈیوٹی بچانے کے معاملے میں اسے سپورٹ کر سکے۔ اس وقت اسمگلنگ زیادہ بڑا کاروبار نہ تھا اور لوگ ابھی تک اس کاروبار کے ذریعے بھاری رقم کے حصول کے راستے میں پوری طرح واقف نہ تھے، بلکہ اسمگلنگ کی صرف یہی شکل موجود تھی کہ لوگ قابل اجازت مقدار یا تعداد میں قیمتی اشیاء لا رہے، مثلاً 6 عدد گھڑیاں، سونے کے بسکٹ اور چند فلپس ٹرانزسٹر وغیرہ۔ غالب نے مستان کو راستہ بتاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اپنے سر پر پہننے والی ٹوپی میں 2 سونے کے بسکٹ اور چند گھڑیاں یا ٹرانزسٹر چھپا کر کسٹم کلیئرنس سے بچاتے ہوئے گزار دے، کیونکہ وہ باحیثیت کلی آرام سے یہ کام کر سکتا ہے، تو اسے وہ ایک اچھی رقم ادا کرے گا۔ اس طرح دونوں نے باہمی تعاون کے ذریعے کام کا فیصلہ کیا۔ چند ہی ماہ میں مستان کی آمدنی 15 روپے سے 50 روپے ماہانہ تک بڑھ گئی۔ اس نے غالب کے ساتھ اپنے کام سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا اور جلد ہی عرب کی نیلی آنکھوں والے پسندیدہ لڑکے کے طور پر شہرت حاصل کر لی۔ اب وہ صرف دیکھنے کی حد تک ہی کلی تھا۔ اس کی شہرت اور اس بات نے کہ وہ ایک بااثر عرب باشندے کی طرف سے خصوصی برتاؤ کا حامل ہے، مقامی سرکردہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول کروا لی۔ ایسا ہی ایک سرکردہ شخص شیر خان بھی تھا جو میگزین ڈاک پر آتا جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب بندرگاہ پر مزدوروں کی یونین نہیں ہوا کرتی تھی۔ شیر خان کلیوں سے پیسے اینٹتا، جو بھی اسے پیسے دینے سے انکار کرتا، شیر خان اس کے آدمی اس کی خوب پٹائی کرتے۔ مستان یہ عمل اکثر و بیشتر دیکھتا رہتا۔ وہ اس بات پر حیران ہوتا کہ ایک شخص جو کہ بندرگاہ پر کام بھی نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی سرکاری ملازم ہے، وہ کس طرح یہاں آنے کی اجازت رکھتا ہے اور کس طرح محنت کرنے والے کلیوں سے پیسے بٹورتا ہے۔ لہذا اس نے شیر خان سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ مستان نے 2 مضبوط لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں کہا کہ شیر خان بھی ہماری طرح کا انسان ہے۔ اگر شیر خان لوگوں کی پٹائی کر سکتا ہے تو لوگوں کے پاس تو اس سے زیادہ طاقتور ہاتھ موجود ہیں، کیونکہ وہ ان ہاتھوں سے محنت کرتے تھے۔ سب لوگ اگر اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے شیر خان کا مقابلہ کریں تو اس کو یہ کام چھوڑ کر یہاں سے بھاگنا پڑے گا اور اس طرح انہیں اس شخص اور اس کے آدمیوں سے نجات مل جائے گی۔ اگلے جمعہ کو جب شیر خان حسب معمول پیسے اکٹھے کرنے آیا تو اس نے دیکھا کہ پیسے دینے والوں کی لمبی قطار میں سے 10 لوگ غائب ہیں، اور اس سے قبل کہ وہ معاملے کو سمجھ پاتا، مستان اور اس کے 10 آدمیوں نے شیر خان اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ شیر خان کے پاس اس کا رام پوری چاقو اور مستان اور اس کے ساتھیوں کے پاس لاٹھیاں اور لوہے کی سلاخیں تھیں۔ شیر خان کے ساتھ صرف 4 آدمی تھے، جبکہ مستان کے ساتھ 10 افراد تھے۔ شیر خان کے کیڈرز اور رام پوری چاقو کے باوجود مستان اور اس کے ساتھیوں نے شیر خان اور اس کے آدمیوں کو زہر کر لیا۔ بالآخر زخمی شیر خان اور اس کے آدمیوں کو اپنی جانیں بچانے کی خاطر بھاگنا پڑ گیا۔ اس وقت سے مستان کی شہرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ کلی اس کی اور زیادہ عزت کرنے لگے۔ غالب کی نظر میں بھی مستان کی عزت اور بڑھ گئی اور وہ اسے اپنے منافع میں سے 10% حصہ دینے لگا۔ مستان غالب کا 10% کا حصہ دار بھی بن چکا تھا اور غالب کو یہ معلومات دیتا رہتا کہ سونے کی قدر و قیمت کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے، اس کی جانچ کس طرح کی جاتی ہے اور یہ بھی کہ یہ کس طرح درآمد کیا جاتا ہے۔ اسی دوران جلد ہی بمبئی پریزیڈنسی کے وزیر اعلیٰ مراد جی دیسائی نے ریاست میں شراب اور بعض دیگر اشیاء پر پابندی عائد کر دی۔ اس پابندی کے نتیجہ میں مافیا کے پاس اپنے منافع کو بڑھانے کا ایک اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ یہ کہ عدم دستیاب اشیاء ضرورت مندوں یعنی دلچسپی رکھنے والوں کو غیر قانونی طریقے سے مہنگے داموں فروخت کی جائے
یہ وہ وقت تھا جب غالب اور مستان مکمل طور پر حرکت میں آ گئے۔ اس پابندی کے بعد چند ہی ماہ میں وہ پیسوں میں کھیلنے لگے۔ مستان نے پہلے بائسیکل خریدی اور اس کے بعد اس نے اپنا ذاتی گھر خریدا۔ مستان 1950 کے آغاز میں کلیوں کا لیڈر بن گیا، لیکن اس کی خوشیاں زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکیں۔ غالب کو پولیس اور کسٹم حکام نے گرفتار کر لیا اور اس پر اسمگلنگ، کسٹم ڈیوٹی کی عدم ادائیگی کا الزام لگایا گیا۔ اس طرح مستان کے کامیابیوں کے خواب بغیر تعبیر کے رہ گئے۔ غالب کی گرفتاری کے کئی سال بعد مستان کے عروج کی ایک سبق آموز کہانی بیان کی جاتی ہے۔ مستان نے غالب کی گرفتاری کے وقت سونے کے بسکٹوں کی کھیپ غالب کے لیے وصول کی تھی۔ اس کے ذہن میں اس کھیپ کے حوالے سے مختلف خیالات تھے، مثلاً یہ کہ وہ اس باکس کو فروخت کر دے اور پیسوں کے ساتھ غائب ہو جائے، یا اس کا مزید میٹیریل خریدے یا ڈبہ کو ایسے ہی رہنے دے تاکہ جب غالب رہا ہو کر آئے تو وہ یہ ڈبہ اس کے حوالے کر دے۔ بالاخر اسے اپنے والد کی دی ہوئی یہ ہدایت یاد آئی اور اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹا، بے ایمانی کا راستہ کبھی اختیار نہ کرنا۔ مستان نے اس ڈبے کو ایسا ہی رہنے دیا اور اپنے گھر ہی میں محفوظ رکھا۔ غالب کو 3 سال کی سزا ہوئی۔ مستان اپنی زندگی کے راستے پر واپس آیا، یعنی کم اوقات کار والے کلیوں اور اسمگلروں کی مدد۔ غالب نے اپنی 3 سال کی سزا پوری کی۔ اس دوران اس کی شخصیت شکست دری سے دوچار رہی۔ اس دوران اس کے بہت سے نقصان بھی ہوئے۔ اس کا خاندان بھی مسائل میں مبتلا رہا۔ وہ کوئی اور کاروبار کرنے یا دبئی کو واپس جانے کا پروگرام بنانے لگا، جو اس کا آبائی وطن تھا۔ تاہم وہ اس معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ فوری طور پر نہ کر سکا۔ کئی ہفتوں تک غالب ذہنی الجھاؤ کا شکار رہا اور وہ اپنے طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جائیداد فروخت کرنے کا ارادہ کرنے لگا۔ اس ذہنی کیفیت میں وہ اپنے پرانے ملازم سے ملا۔ مستان نے غالب کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں لے گیا، جہاں اس نے غالب کو لکڑی کا ایک باکس دکھایا جس کو 3 سال تک کھولا تک نہ گیا تھا اور یہ میلے کچیلے کپڑوں کے ڈھیر میں چھپا ہوا تھا۔ الحمدللہ، غالب کے منہ سے بے اختیار نکلا، تم نے اسے کس طرح 3 سال تک بحفاظت رکھا؟ باکس میں سونے کے بسکٹ جگمگ کر رہے تھے۔ مستان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ چور اور سرکاری اہلکار زیادہ محفوظ طریقے سے رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھتے یا چیک کرتے ہیں۔ وہ ایسے خستہ حال اور میلے کپڑوں کے نیچے رکھے باکس کو اہمیت نہیں دے سکتے تھے۔ غالب نے کہا، تم یہ سونا خود اپنے لیے کیوں نہ لے گئے اور شہر سے غائب کیوں نہ ہو گئے؟ کسی کو پتہ نہیں لگتا تم بہت امیر شخص بن سکتے تھے۔ یہ بات کرتے ہوئے غالب کو گویا معاملات کا یقین تک نہ آ رہا تھا۔ مستان نے جواب دیا، میرے والد نے مجھے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے کہ ایمانداری کا راستہ اختیار کرنا، اور یہ کہ تم تمام لوگوں کی نظروں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن کائنات کے خالق کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ الفاظ جو مستان نے بھرپور عقیدے اور اعتماد کے ساتھ ادا کیے تھے، سن کر غالب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ایسی دنیا جو بے اعتمادی اور دھوکہ دہی اور دیگر اخلاقی جرائم سے اس قدر آلودہ ہے، اس میں اب بھی ایسے ایماندار اور قابل بھروسہ لوگ موجود ہیں، خواہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ غالب نے مستان سے کہا، میں سونے کے اس باکس کو صرف اس شرط پر تم سے واپس لینا قبول کروں گا کہ تم میرے پارٹنر بن جاؤ اور کاروبار میں ہم دونوں برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ مستان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں پوری عمر کے لیے آپ کا دوست اور حصہ دار بن جاؤں۔ دونوں حصہ داروں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ کاروباری اور جرائم کی دنیا میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ سونا بہت سی ملاوٹوں سے آلودہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بسکٹ کی شکل، یعنی جب وہ سونا بسکٹ کی شکل میں ہو تو اسے اس کی سب سے زیادہ خالص کیفیت سمجھا جاتا ہے۔ یہ سونے کے بسکٹوں سے بھرا ہوا ڈبہ تھا جس نے مستان کی قسمت تبدیل کر دی تھی اور اسے راتوں رات لکھپتی بنا دیا تھا۔ 1955 میں مستان کی دولت 5 لاکھ روپے تھی۔ اسے اب کلی کا کام کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے اپنے کام کو چھوڑا اور فل ٹائم اسمگلنگ کا پیشہ اختیار کر لیا۔
وہ غالب کے ساتھ سونا درآمد کرنے کے کام پر لگ گیا۔ غالب نے مستان کو پہلے ہی بتا دیا تھا، وہ اور مستان اب برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ غالب وطن دبئی اور دیگر افریقی ممالک میں گیا اور سونا، گھڑیاں اور دیگر قیمتی اشیاء بمبئی بھیجنی شروع کیں۔ مستان اپنی ایمانداری کے مظاہرے کے بعد اسمگلروں کے طبقے میں بہت مقبول ہو گیا تھا۔ اس کا کام بڑھتا گیا اور وہ مزید مالدار ہوتا گیا۔ 1956 میں مستان کی ملاقات دمان کے رہائشی ستر نارائن باکیا سے ہوئی، جو بھارتی گجرات کا سب سے بڑا اسمگلر تھا۔ باکیا اور مستان شراکت دار بن گئے۔ انہوں نے کچھ علاقے آپس میں بانٹ لیے۔ مستان بمبئی کی بندرگاہ کو استعمال کرتا اور باکیا دمان کی بندرگاہ کو۔ اسمگل شدہ اشیاء متحدہ عرب امارات سے دمان کی بندرگاہ پر آتی اور پھر عدن سے بمبئی۔ باکیا کے مال کی رکھوالی مستان کرتا تھا۔ مستان کو شروع ہی کی زندگی میں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ شہر میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے صرف دولت ہی کافی نہیں ہوتی۔ اگر وہ بمبئی شہر پر اپنا غلبہ اور اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے نفسیاتی اور ظاہری توانائیوں کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے بمبئی میں دوبارہ دو بااثر افراد سے روابط استوار کیے، جن میں سے ایک نام پٹھان کریم لالا اور دوسرے کا وردھا راجن مدھلیا عرف وردھا بھائی تھا۔ دھوپ سے جلستی شاموں میں تامل ناڈو سے آیا ہوا ایک لڑکا وردھا راجن بڑی محنت اور بے جگری سے وکٹوریہ اسٹیشن پر کام میں مصروف تھا۔ یہ وہ دور تھا جب حاجی مستان زندگی کی گاڑی کو کھینچنے کی خاطر بمبئی پورٹ پر کلی کا کام کیا کرتا تھا، لیکن دونوں اس بات سے قطعی ناشنا تھے کہ مقدر انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے والا ہے۔ اس وقت کسے یہ بات معلوم تھی کہ نہ صرف مستان بلکہ دونوں نے ہی ایک دن بمبئی میں بڑے ڈان کی حیثیت سے جرم، پیسے اور طاقت کی دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ بمبئی انڈر ورلڈ مافیا میں یہ کہانی مشہور ہے کہ یہ مدراسی کالا بابو دراصل بمبئی میں مافیا کے کلچر کو تبدیل کرنے کا باعث بنا۔ اس مدراسی بابو نے چائے کی جگہ کولا کو رواج دیا۔ ان دنوں ایک چائے والا بمبئی کے مرکز میں واقع پولیس اسٹیشنوں میں موجود اعلیٰ افسران کی میزوں پر چائے کی جگہ کولا رکھ دیا کرتا تھا۔ اسے کالا پانی کہا جاتا تھا۔ یہ کالا پانی رکھنے کی دیر ہوتی تھی کہ ان افسران کے کمروں میں موجود جونیئر افسران فوری کمروں سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت ایک طرح کے قانون کے مترادف ہوتی تھی۔ کولا یعنی کالا پانی کا میز پر موجود ہونا اس بات کا پیغام ہوتا تھا کہ کالا بابو یعنی کہ وردھا راجن پولیس اسٹیشن کی جانب رواں دوا ہے۔ بعض پولیس افیسر بتاتے ہیں کہ یہ کالے بابو کا پیغام ہوتا تھا کہ میں تم سے ملنے آ رہا ہوں، اپنا مناسب بندوبست کر کے رکھو۔ یہ پیغام سب پولیس افیسر پر لاگو ہوتا تھا۔ مدراسی بابو وردھا راجن کے پاس تمام پولیس افسران کے ٹرمپ کارڈ ہوتے تھے اور ان کی تمام کمزوریاں بھی اس کے پاس تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ پولیس افسران اس سے ڈرتے تھے۔ بمبئی میں مافیا کو اس انداز سے چلانے والا پھر کوئی پیدا نہ ہوا۔ وردھا راجن نے وکٹوریہ اسٹیشن سے بطور کلی اپنے جرم کے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب سے طاقتور ہندو ڈان بن گیا۔ وردھا راجن منی سوامی مودلیار تامل ناڈو کے ایک قصبے دیلور میں ایک زمین دار گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس خاندان کے معاشی وسائل کافی محدود تھے۔ 1926 کی بات ہے جب محض 7 برس کی عمر میں وردھا راجن نے ماؤنٹ روڈ پر مدراس پر واقع ایک فوٹو اسٹوڈیو میں ایک چھوٹے کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ یوں خرابی معاشی حالات کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر پایا، لیکن یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ تامل ناڈو میں موجود اپنے خاندان میں وہ واحد شخص تھا جو کہ انگریزی زبان پڑھ لکھ سکتا تھا۔ وردھا راجن بمبئی محض اپنے سہانے خواب لے کر آیا تھا۔ حالات نے اسے وکٹوریہ اسٹیشن پہنچا دیا، جہاں اس نے اپنی انتھک محنت سے سب کے دل جیت لیے۔ یہ خوبی اس میں اور بھی تھی کہ وہ بچپن سے ہی سخی اور فیاض تھا۔ سارا دن سخت محنت کرنے کے بعد شام کو ایک درگاہ پر جا کر غریبوں میں لنگر اور نیاز تقسیم کیا کرتا۔ یہ بسم اللہ شاہ بابا کا 260 سالہ قدیم مزار تھا۔
جہاں وہ نہایت عقیدت کے ساتھ حاضری دیا کرتا تھا۔ جوں جوں یہ ترقی کرتا گیا، مزار غریبوں کے لیے اس کا دسترخوان بھی وسیع ہوتا چلا گیا۔ کلی سے ڈان بننے تک اس نے درگاہ سے اپنا عقیدت اور لنگر کا رشتہ قائم رکھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ اس درگاہ کا مقروض ہے۔ اس درگاہ نے بمبئی آنے کے بعد اس کو چھت فراہم کی تھی۔ اس کے خاندان والے آج تک اس روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آج ان کے دسترخوان سے قریباً 20,000 افراد پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ البتہ پولیس کے کھاتوں میں صرف اس کے جرم کی کہانیاں ملتی ہیں۔ البتہ اس کی سخاوت کی کہانیاں بمبئی بالی ووڈ کی فلموں نیا کان اور دایا ڈان کے دکھائی گئی ہیں۔